تو ہمارے 3 فیوریٹ بیبیز ہوتے تھے اور وہ ہمیں یاد ہوتا تھا کہ ان کن دن وہ آئیں گے. منڈے وینسڈے ہمیں یاد ہوتا تھا, تو ہم ان سے بہت اٹیچ ہوتے تھے. ہم پورا دن ویٹ کرتے تھے کہ وہ بچے آئیں, پھر وہ آتے تھے, ہم ان کے ساتھ مستیاں کرتے تھے, کھیلتے تھے, اور وہ دیٹ واز لائک دا بیسٹ میموری جو میں نے اپنے آفس میں بنوائی تھی. کہ مطلب دوز بیبیز جن کا ہم ویٹ کرتے تھے اتنے کیوٹ ہوتے تھے, اینڈ دے یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی, دے ور ویری فرینڈلی, بہت پلے فل ہوتے تھے, اور ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی ان سے مل کے. جب ہم جا رہے تھے تو ان کے پیرنٹس بھی, جب میں نے وہ اپنا آفس چھوڑا تھا تو ایون جو ہے پیرنٹس بہت شوق ہو گئے تھے, اور وہ بہت بول رہے تھے آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کیوں جا رہی ہیں. جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا ایک نیا ایپیسوڈ, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ہر مرتبہ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کی کہانیاں, ان کی لائف سٹوری کو ڈسکس کرتے ہیں, اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ان کی کہانیوں سے ہمارے دیکھنے والے آڈینس یوتھ موٹیویٹ ہوں, انسپائر ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آگے پروفیشنل اور پریکٹیکل لائف میں اس ڈسکشنز کا کوئی امپیکٹ کریٹ ہو. آج ایسے ہی ایک ینگ مہمان ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے گریجویٹ کیا حبیب یونیورسٹی سے اور سوشل پالیسی میں کیا, اور ان کی کہانی اب ہم سنتے ہیں. ہمارے گیسٹ آج کے ہیں حفصہ سعید. حفصہ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. اچھا حفصہ, تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا جو ٹرینڈ ہے کنورسیشن کا, وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گیسٹ اپنے بارے میں تھوڑا سا مختصر بتا دے. اگر میں اپنا بیک گراؤنڈ شروع کروں تو میرا بچپن سے, میں نے اسپرنگ فیلڈ سے شروع کیا تھا اپنا کنڈر گارڈن, اور فرسٹ گریڈ تک میں وہیں پہ تھی. اس کے بعد 5th گریڈ کے بعد میرے فادر کی جاب ہو گئی تھی اسلام آباد میں, تو ہم نے پھر وہاں پہ بیکن ہاؤس میں جوائن کیا تھا. پھر واپس آ کر پھر سے ہم نے کراچی میں بیکن ہاؤس میں ہی جوائن کیا. او اے لیولس بیکن ہاؤس سے کیا. کس کیمپس میں تھی آپ؟ پی سی ایچ ایس کیمپس. پی سی ایچ ایس کیمپس میں. پھر اے لیولس کے بعد جو ہے میں نے حبیب یونیورسٹی میں جوائن کیا, اینڈ میرا بیچلرس تھا سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ 4 سال کا سفر آپ کا حبیب, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ آئی وڈ سے کہ اٹ واز ٹرانسفارمیٹیو. آپ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہو, آپ کے ایک سرٹن سیٹ آف بلیفس ہوتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کے پرسیپشنس ہوتے ہیں, آپ دنیا کو ایک طریقے سے دیکھتے ہیں, اور پھر آپ یونیورسٹی سے جب گریجویٹ ہوتے ہو تو آپ ویسے پھر آپ نہیں دیکھ سکتے دنیا کو, بیکاز یو ہیو آل آف دیز نیو پرسپیکٹیوز, آل آف دیز نیو آئیڈیاز. اینڈ آئی تھنک کہ حبیب یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن تھی اسپیشلی, اس نے مجھے ایسے امپاور کیا کہ اٹ گیو می دیٹ اپرچونیٹی ٹو لک ایٹ سو مینی ڈفرنٹ ایشوز وتھ سو مینی ڈفرنٹ لینسز. اینڈ آئی تھنک کہ اگر میں نے سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں میجر نہیں کیا ہوتا تو میں آج شاید بہت ڈفرینٹ ہوتی. سو آئی تھنک اٹ واز ویری ٹرانسفارمیٹیو ان ون ورڈ. یہ بتائیں کہ یہ سوشل پالیسی آپ نے تو اس میں گریجویشن کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے ایسے دیکھنے والے ہیں کہ جن کو شاید کمپلیٹلی ایک اندازہ نہیں کہ سوشل پالیسی میں کیا پڑھتے ہیں, اور سوشل پالیسی پڑھنے کے بعد کس فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہیں, تو یہ ذرا بتائیں. سو میں سب کو یہی بولتی ہوں کہ سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہو جاب مارکیٹ میں یو آر اکوپڈ, آپ کو ٹو ہینڈل ملٹیپل فیلڈس. آپ کہیں پر بھی جاب کر سکتے ہو, آپ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوتے کہ آپ انجینئرنگ کیا ہے تو آپ کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہے, اکنامکس کیا ہے تو ایک ہی سی اے کرنا ہے یا فائنانسز میں جانا ہے. بٹ سوشل ڈیولپمنٹ پالیسی ایس ڈی پی سے یو آر equipped to go in any field. If I talk about SDP, تو it is basically we are looking at how کہ social policy ہے کیا, and then social policy کو دیکھنے کے لیے, analyze کرنے کے لیے ہم بہت سارے different disciplines کو دیکھتے ہوتے ہیں, ہم different fields دیکھتے ہیں. ہم sociology سے لے کے psychology, anthropology, economics, development, all of these fields we just merge them together. ہم ایک ایشو کو ملٹیپل فیلڈ سے دیکھ رہے ہیں. سو ہمارا پرسپیکٹیو لمیٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں اس ایشو کو دیکھنا ہے تو ہم صرف ایک لینس سے دیکھ رہے ہیں, ہم صرف اکنامکس سے دیکھ رہے ہیں. نہیں, ہم all the different fields that are out there, we're looking at that issue with multiple fields. اور اس چیز کو ہم بولتے ہیں interdisciplinary, یعنی کہ we are looking at many different fields, we're taking many different fields and we're taking many different perspectives to look at an issue. So I think اس سے ہمارا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہوتی ہے وہ بہت انکلوسیو ہوتی ہیں, بیکاز وی آر ناٹ جسٹ ریسٹرکٹنگ آور سیلوز کہ ہمیں ایک نظریے سے دیکھنا ہے, ہمیں بہت نظریوں سے دیکھنا ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے کوئی سوشل ایکسپیریمنٹس, کوئی سرویز, کوئی لوگوں سے انٹریکٹ
پروجیکٹ بناتے ہوئے کوئی ہوا ایسے کوئی آپ نے؟ بالکل. آپ کو جو ہوتا ہے یونیورسٹی جرنی میں، تو آپ میری جیسی فیلڈ ہے اس میں تو ریسرچز آپ کو بہت ساری کنڈکٹ کرنی پڑتی ہیں. اینڈ آئی واز آلسو لکی انف ٹو بی پارٹ آف ملٹیپل گروپ پروجیکٹس اینڈ انڈیویجول پروجیکٹس، جس میں مجھے چانس ملا ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا فیلڈ، انٹریکٹ ود مینی ڈفرنٹ پیپل، انٹریکٹ ود بہت ساری پاپولیشن، ایک وائڈ رینج آف پاپولیشن، ان سے بات کرنے کا موقع ملا، ان سے ان کی جرنی جاننے کا موقع ملا. تو میرا جو فائنل ایئر پیپر تھا، جو میرا تھیسس تھا، وہ بھی اسی کے اوپر تھا کہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ویمن کے لیے باہر جانا اور ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرنا، لوگوں سے بات کرنا، اور ہم پاکستان جیسی اسپیس میں کتنا ریسٹرکٹیڈ ہے یا کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو اسی ریسرچ کے تھرو مجھے پتہ چلا، اتنے سارے ایکسپیرینسز کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ہماری موبلٹی، ہمارا باہر نکلنا، ہمارا لوگوں سے بات کرنا، ہمارا فیلڈ میں ہونا، اس اسپیس میں ایگزسٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک لائک آئی سیڈ اٹس آلویز ٹرانسفارمیٹیو. آئی تھنک اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس جب آپ ایسی ریسرچز کنڈکٹ کرتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے ٹو ٹاک ٹو سو مینی ڈفرنٹ پیپل. سو ہاں، آئی وڈ سے. صحیح. اچھا، آپ نے کچھ میرے خیال سے مجھے بتایا کہ آئی بی اے میں بھی آپ نے ایک پیپر، ریسرچ پیپر، وہ کیا تھا اس وہ یہی جس کی میں جو میرا فائنل ایئر پیپر تھا، دیٹ واز سلیکٹڈ فار اے کانفرنس ایٹ آئی بی اے. اینڈ آئی تھنک آئی واز ویری بلیسڈ بیکاز اٹ واز سلیکٹڈ فرام مور دین 100 سبمیشنز ان کو آئی تھی، اس میں سے میرا پیپر سلیکٹ ہوا تھا. تو آئی تھنک وہ میرے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. اور میرا جو فائنل ایئر پیپر تھا وہ بھی میری کلاس میں اس میں ٹاپ اس کا آیا تھا. لائک آئی گاٹ اے 97% اینڈ اٹ واز آلسو نامینیٹڈ فار این ایوارڈ ایٹ مائی یونیورسٹی. سو جو میری کانفرنس ہوئی تھی آئی بی اے میں، اس میں آئی گاٹ اے چانس ٹو انٹریکٹ ود پروفیسرز، ود پی ایچ ڈیز اینڈ ود سو مینی پیپل، ڈفرنٹ پیپل میری فیلڈ سے ہی اور ڈفرنٹ فیلڈ سے. تو اس سے میرے کنیکشنز اور نیٹورکنگ کا بہت اچھا موقع ملا. اینڈ آئی گاٹ ٹو اسپیک اباؤٹ مائی ریسرچ اینڈ پٹ اٹ آؤٹ دیئر سو دیٹ ادر پیپل کو نو اباؤٹ اٹ. کچھ آغا خان کے ساتھ بھی بیچ میں آپ نے کیا تھا، آپ تھوڑا بہت میرے خیال سے وہ کیا تھا؟ تھوڑے انٹرنشپ ایکسپیرینسز تھے آغا خان کے ساتھ. اچھا، آپ نے اپنے اسکول کے مطلب کالج کے زمانے میں بھی کچھ میرے خیال سے اس طرح کے پروجیکٹس کیے جہاں پہ جیسے سٹیزن ٹی سی ایف میں کیا، وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ میری او لیولس کے وقت انٹرنشپ تھی، جہاں پہ ہمیں جانا تھا اور ہمیں ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے ایریاز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. کراچی کے جو رورل ایریاز ہیں اس میں ہمیں جا کر بچوں کو پڑھانا تھا. تو ہمیں آئی تھنک 2 ویکس کی انٹرنشپ تھی. 2 ویکس کے لیے ہمیں پورا ایک کریکولم دیا گیا تھا اور ہمیں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا. ان کو پورا کلاسز ہم کرتے تھے. سو اٹ واز اے ویری ریوارڈنگ ایکسپیرینس. اینڈ میں ہماری بچوں کے ساتھ اتنی اچھی بات آپ سے میں پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ نے کچھ بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ بچے اتنے مانوس ہو گئے کہ جب آپ جانے لگیں تو وہ رونے لگے، اور یہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ بچے اتنے ہم کلوز ہو گئے تھے کہ جب ہم جا رہے تھے تو وہ ہم سے وعدے لے رہے تھے کہ آپ ہمیں بھولے گا مت، ہمیں کال کیجیے گا، ہمارا نمبر لکھ لیں، ہم آپ کو خط لکھیں گے، آپ بھولیں. اور وہ واقعی بچے رو رہے تھے، پھر ہم بھی بہت ایموشنل ہو گئے. سو آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس. اچھا، یہاں سے حبیب سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے ڈاؤن سنڈروم ایک آرگنائزیشن تھی این جی او، اس کے ساتھ بھی میرے خیال سے سال بھر کام کیا. جی، وہ میرا فرسٹ ورک ایکسپیرینس تھا. وہاں پر جو میں نے کام کیا تھا، ہم بیسکلی میں اسسٹنٹ مینیجر تھی ان 2 ڈپارٹمنٹس کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مانیٹر کرتے ہوتے تھے کہ ہماری سروسز جو ہم دے رہے ہیں، ہاؤ دیٹ ہول پروسیس ورکس، اور ہم جو بینیفٹ کر رہے ہیں بچوں کو، ہاؤ کین وی میگزیمائز اٹ، یعنی کہ ہم کتنا فائدہ ان کو پہنچا سکتے ہیں، کون سی ہم ٹیکنیکس یوز کریں اور کون سی پالیسیز ہم بنا سکتے ہیں. کوئی ایسی ایک اچھی بات یاد ہو کسی بچے کے بارے میں؟ کیونکہ میں نے سنا آپ سے یہ بھی کہ بہت سارے بچوں سے آپ مانوس تھیں وہاں، اور وہ بہت سارے بچے آپ کے ساتھ مانوس تھے، اور بڑی کہانی ہے ان بچوں کی. کوئی ایک ایسی کہانی آپ کو یاد ہو؟ ہمارے جو وہاں پہ آفس کا گروپ ہوتا تھا تو ہمارے 3 فیوریٹ بیبیز ہوتے تھے، اور وہ ہمیں یاد ہوتا تھا کہ ان کن دن وہ آئیں گے. منڈے وینسڈے ہمیں یاد ہوتا تھا. تو ہم ان سے بہت اٹیچ ہوتے تھے. ہم پورا دن ویٹ کرتے تھے کہ وہ بچے آئیں، پھر وہ آتے تھے، ہم ان کے ساتھ مستیاں کرتے تھے، کھیلتے تھے. اور وہ دیٹ واز لائک دا بیسٹ میموری جو میں نے اپنے آفس میں بنوائی تھی. کہ مطلب دوز بیبیز جن کا ہم ویٹ کرتے تھے اتنے کیوٹ ہوتے تھے، اینڈ دے یوز ٹو بی ویری ہیپی، دے ور ویری فرینڈلی، بہت پلے فل ہوتے تھے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی ان سے مل کے. جب ہم جا رہے تھے تو ان کے پیرنٹس بھی، جب میں نے وہ اپنا آفس چھوڑا تھا تو ایون جو ہے پیرنٹس بہت شوق ہو گئے تھے، اور وہ بہت بول رہے تھے آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کیوں جا رہی ہیں. تو وہ ایک جو ایموشنل کنیکشن ہو گیا تھا. پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ خیال بھی دل کے ساتھ خیال رکھتے ہیں، انوالومنٹ کے ساتھ، اٹیچمنٹ کے ساتھ، کیئر کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی انسان ہے وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ کی ایبسنس کو فیل کرتے ہیں، آپ کے جانے پہ مایوس ہوتے ہیں. بالکل.
تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے اس طرح کے بچوں کو فیسلیٹیٹ کر کے سروس دے کے ان کا خیال رکھ کے, کیسی آپ کو فیلنگ؟ ایسی فیلنگ جو میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتی. مطلب مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کارپوریٹ کی کوئی جاب نہیں کری, آپ بڑی کمپنیز میں نہیں جوائن کری, آپ این جی او کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ اور میرا آنسر یہی ہوتا ہے کہ این جی او میں دیکھ سکتی ہوں کہ میں جو کام کر رہی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے, اور میں پیرنٹس سے میں اس لیول پہ بات کر سکتی ہوں, اس آڈینس سے بات کر سکتی ہوں جن کے لیے میں پالیسیز بنا رہی ہوں. تو وی آر ویری کنیکٹڈ. آئی کین سی دا ڈفرنس دیٹ آئی ایم میکنگ, آئی کین فیل دیٹ آئی ایم میکنگ اے چینج اینڈ آئی ایم پارٹ آف دا پروسیس. یہ نہیں کہ میں اوپر سے لیڈرشپ پوزیشن میں بیٹھ کے بس میں آرڈرس دے رہی ہوں جو بھی. آئی مین اس کی بھی اپنے میرٹس ہیں, لیکن جب آپ فیلڈ میں جا رہے ہو, اب آپ جاب شروع کر رہے ہو, تو آپ کے لیے یہ ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے, سو دیٹ اٹس آلویز میننگ فل فار یو. آپ کے لیے دس از ناٹ جسٹ اندر جاب, یو آر چینجنگ پیپلز لائف. ہاں, یو چینجنگ پیپل. اچھا صاحب, آپ اپنے جیسے ینگ لوگوں کے لیے کیا میسج دیں گے جو آپ کی طرح ہیں, جو آپ سے پیچھے ہیں اور جو آپ کے کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا آپ کا میسج ہوگا؟ میں بولوں کہ میرا میسج صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کسی ریس میں نہ پڑیں. آپ کو یہ نہ ہو کہ اس انسان میرے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور میں یہاں پہ رہ گیا ہوں. آپ کبھی ایسا نہیں سوچیں. ہر انسان کی جرنی الگ ہے, ہر انسان کے لیے الگ ایک راستہ ہے, اور آپ کو جو بھی اپنے لائف میں کرنا ہے جسٹ ڈو اٹ فار یور سیلف. آپ صرف اپنی وشز کو اور اپنی چیز کو آنر کرنے کے لیے کر رہے ہو. آپ کو نہیں فرق پڑ رہا کہ آگے والا کیا کہہ رہا ہے, پیچھے والا کیا کہہ رہا ہے. اٹس فار یو اونلی. اینڈ آئی نو کہ دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن. مطلب اتنا آسان نہیں ہے, بولنا آسان ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اف یو ویک اپ ایوری ڈے اینڈ یو جسٹ ٹرائی ٹو ڈو ون تھنگ ویئر یو جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلور یور سیلف, آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آئی تھنک یو آر میکنگ اے ڈفرنس. اگر آپ اٹھ کے کوئی پازیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں, آئی تھنک یو آر میکنگ اے ڈفرنس, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ تھنگ. آپ صاحب بہت اچھی باتیں آپ کرتی ہیں آنیسٹلی, اور آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا, مزہ آیا, اور آئی ایم شیور کہ آپ کی باتوں کا ایک امپیکٹ دیکھنے والوں پہ کریٹ ہوگا. اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور آپ جیسے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے کاموں میں جہاں جہاں وہ ہیں وہ کامیاب رہیں, اچھی سوچ رکھیں جس طرح آپ کی سوچ ہے, اچھے کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں. جذبہ اوپر جانے کا نہیں, جذبہ لوگوں کو سروس دینے میں. جو مزہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے میں ملے گا وہ کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتا. یہ جو سیٹسفائنگ فیلنگ ہے نا, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے, سروس کر کے, میں نہیں سمجھتا کسی اور چیز میں کبھی زندگی میں کسی کو مزہ آئے گا. اگین بہت ساری دعائیں, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم آپ کو پھر اپنے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بلائیں گے. خوش رہیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو. اللہ حافظ.